ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں سچی بات۔ ناظرین، کرونا وائرس کا قہر اب بھی ہمارے ملک میں جاری ہے اور اس سے ہمارا ملک یا دنیا کی اس سے بھی بڑی بڑی طاقتوں کے حوصلے پست ہو چکے ہیں۔ مگر ان سب کے بیچ کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک وبا، اس سے بھی زیادہ خطرناک وائرس اور قابل نفرت چیز ہمارے ملک میں فرقہ پرستی اور نفرت کی سیاست ہے۔ جی ہاں ناظرین، پہلے تبلیغی جماعت کے مرکز نظام الدین دہلی کے حوالے سے کرونا وائرس کے ہندوستان میں پھیلاؤ کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرایا گیا، اور اب بھی فرقہ پرست جماعت کے لیڈران مسلسل اس طرح کے نفرت انگیز بیانوں کے ذریعے مسلمانوں کو نشانہ بنانے اور ملک میں نفرت کا زہر کھولنے کی کوششیں اور سازشیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کام کے لیے اور ان پروپیگنڈوں کو پھیلانے کے لیے میڈیا چینلوں کا سہارا لیا گیا۔ بس پھر کیا تھا؟ میڈیا چینلوں کا جب سہارا لیا گیا تو پھر طوفان بدتمیزی کا ایک سیلاب شروع ہوا، اور میڈیا کے ان دلال اینکروں نے اناپ شناپ بکتے ہوئے نفرت انگیز پروپیگنڈا کیا، جھوٹ و نفرت کا بازار گرمایا، من گھڑت خبریں دکھائی، اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے لیے کرونا جہاد کا سہارا لیا گیا ہے۔ ٹی وی چینلوں اور سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائے جانے کا اثر یہ ہوا کہ کئی گاؤں، قصبوں اور شہروں میں مسلمان سبزی فروشوں اور دکانداروں سے سودا لینا بند کر دیا گیا۔ کئی رہائشی بستیوں میں مقامی لوگوں نے مسلمانوں کے آنے پر پابندی لگا دی۔ احمد آباد کے ایک اسپتال میں مسلم مریضوں کے لیے الگ وارڈ بنا دیا گیا۔ میرٹھ کے ایک کینسر اسپتال نے مسلم مریضوں کا کرونا ٹیسٹ کے بغیر علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے تو دوسری طرف لاک ڈاؤن کے زمانے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دہلی فساد کے نام پر مسلسل مسلمانوں کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ تبلیغی جماعت کو ٹارگٹ کرتے ہوئے تبلیغی احباب کو مسلسل پریشان کیا جا رہا ہے۔ پورے ملک میں تبلیغی جماعت اور ان کی آڑ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی، جو اب تک جاری ہے۔ ابھی دہلی کی خبر کا خلاصہ سامنے آیا ہے کہ داڑھی پائجامہ پہننے والے افراد کو دہلی پولیس نے تبلیغی سمجھ کر کوارنٹائن کر دیا، اور دلچسپ بات یہ سامنے آئی کہ ان میں سے کوئی بھی تبلیغی جماعت کے جلسے میں شامل نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی کوارنٹائن میں بھیجے گئے لوگ جلسے میں شامل کسی دیگر شخص کے بارے میں جانکاری رکھتے تھے۔ اور جب ان کا ٹیسٹ کروایا گیا تو سب کی رپورٹیں نیگیٹو آئی۔ اور پھر اس کے اندر مزید دلچسپی کی بات یہ ہے ناظرین، 1 اپریل کو پکڑا گیا تھا اور ابھی تک ان کو نہیں چھوڑا گیا ہے۔ تو بہرحال مرکز نظام الدین کا نام لے کر اس وبا کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرا کر مسلمانوں سے عام برادران وطن کو بدگمان کرنے کی اور نفرت پھیلانے کی جو مذموم کوشش کی گئی، اس سے عالمی منظرنامے میں ہندوستان کی بہت ہی غلط شبیہ سامنے آئی ہے، اور اس نفرت کا اثر خلیجی ممالک تک پہنچ گیا۔ کویت سے لے کر UAE تک ایک کے بعد دیگرے کچھ اہم اداروں اور اشخاص کی طرف سے اس کی مذمت کرنے پر ان کو اس ملک کے اندر بعض لوگوں کو کچھ ہوش آیا، بلکہ صورتحال تو اتنی خراب ہو گئی کہ خود وزیر اعظم نریندر مودی کو مداخلت کرنی پڑی۔ گزشتہ اتوار کو انہوں نے اپنے ٹویٹر ایک پیغام میں کہا کہ کووڈ-19 کسی پر حملہ کرتے وقت اس کی نسل، مذہب، رنگ، ذات، زبان اور اس کی سرحد نہیں دیکھتا۔ عالمی ادارے WHO نے بھی اس پر شکنجہ کسنا مناسب سمجھا۔ اس نے براہ راست ڈائریکٹ ملک بھارت کو مخاطب کیا اور کہا کہ بیماری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اسے کمیونلائز نہ کیا جائے۔ بلکہ بڑی بات تو یہ ہوئی کہ سرکاری سطح پر یہ نصیحت جاری کی گئی کہ کوئی اس معاملے کو کسی فرقے کے ساتھ نہ جوڑے، اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ ناظرین، ملک کی اس نازک صورتحال کے بیچ تبلیغی جماعت، جسے کورونا کے خلاف لڑائی میں قومی میڈیا کے ایک بڑے طبقے نے ویلن بنا کر پیش کیا، وہی اب ان کو ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہی تبلیغی جماعت کے احباب جو کورونا سے متاثر ہونے کے بعد ٹھیک ہوئے،
انہوں نے کووڈ-19 کے دیگر مریضوں کی زندگیاں بچانے کے لیے اپنے خون کا پلازما عطیہ کرنے کی پیشکش کی ہے۔ اور یہ خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے، دہلی، تمل ناڈو سمیت کئی ریاستوں میں تبلیغی جماعت کے احباب پلازما عطیہ کرنے کے لیے آگے آئے، جس کے بعد اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ میڈیا کا وہ طبقہ جس نے مرکز نظام الدین کے معاملے کو بہانہ بنا کر تبلیغی جماعت کے خلاف منفی اور نیگیٹو خبریں چلائی تھی، اب وہ خاموش کیوں ہے؟ معروف صحافی راج دیپ سردیسائی نے بھی یہ سوال اٹھایا ہے، اور خاص طور پر انہوں نے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے اس اپیل کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ہندو مسلمان کو بھول جائے، پلازما عطیہ کیجیے۔ یہ اروند کیجریوال نے کہا تھا۔ میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ وہی اروند کیجریوال ہے جنہوں نے سب سے پہلے نفرت کی اس مہم کا آغاز کیا تھا، سب سے پہلے وہ آگے آئے تھے اس سلسلے میں، اور اب وہ خود یہی کہہ رہے ہیں کہ ہندو مسلمان کو بھول جائیے، پلازما عطیہ کیجیے۔ بہرحال اس پر اس صحافی نے سوال کیا ہے کہ اب جب تبلیغی جماعت کی متعدد احباب پلازما عطیہ کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں تو کیا میڈیا میں ان کے تعلق سے جو تاثر قائم کیا گیا ہے وہ تبدیل کیا جا سکے گا یا نہیں؟ کیا اس پر میڈیا کی طرف سے تفصیلات آئے گی اور اس داغ کو دھونے کی کوشش کی جائے گی؟ یہ اب سوال بہرحال اپنے حال پر باقی ہے۔ تو ان تمام باتوں اور پیش آئے ہوئے واقعات کی روشنی میں ہم کو صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات پر کامل بھروسہ کرنا ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی سے اپنا دکھڑا سنانا ہے، وہی حالات کو بدلنے والا ہے۔ انشاءاللہ جھوٹ اور بہتان تراشی کے سب بادل آہستہ آہستہ چھٹ جائیں گے، وہی سب کو سمجھا دے گا، حق غالب آئے گا، جھوٹ ظاہر ہوگا، اور ہمارے برادران وطن خود بخود حقیقت کو قبول کرنے پر مجبور ہوں گے، جیسے کہ اب بھی اکثریت اچھی طرح سمجھی ہوئی ہے کہ یہ صرف اور صرف نفرت کی سیاست ہے، اور اس نفرت کی سیاست میں اپنی سیاسی روٹیوں کو سیکنا ہے۔ بہرحال ناظرین، وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، مجھے یہاں ناظرین استقبال ہے سچی بات میں۔ ناظرین، ملک عزیز، خلیجی ممالک اور دنیا کے بہت سے ممالک میں چلتے لاک ڈاؤن کے پیش نظر کمپنیوں کے ذمہ داران اور تاجر حضرات میں سے ہر کوئی پریشان ہی نظر آ رہا ہے۔ معاشی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور لوگ کرونا سے زیادہ اب اپنی معاشی حالت کو لے کر فکر مند نظر آ رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی روز بروز بڑھتی تاریخیں لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہی کر رہی ہے، اور انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کب لاک ڈاؤن ختم ہو جائے اور کب وہ اپنے کام پر چلے جائیں۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ پریشان وہ ملازم و مزدور نظر آ رہے ہیں جو ان کمپنیوں اور دکانوں میں محنت و مزدوری کر رہے ہیں۔ روزانہ ان کی طرف سے پیغامات آ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں کچھ کہا جائے، اس لیے کہ وہ لوگ ہیں جو ماہانہ اپنی وصول ہونے والی تنخواہوں کے انتظار میں رہتے ہیں، جس سے ان کے گھر کی روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ اور اس بات سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ انہی ملازمین اور مزدوروں کی کوششوں ہی کی وجہ سے تجارت آگے بڑھتی ہے۔ کمپنیوں کو فروغ پانے اور ترقیوں کے ہونے میں ایک اہم ترین عنصر ملازم ہوتا ہے۔ ملازم ہر ممکن کوشش کر کے کمپنی کو اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھتا ہے۔ وہ اللہ کے تقدیری فیصلوں پر یقین کرتے ہوئے بظاہر اسباب کے دائرے میں اسے اپنی زندگی کو وابستہ رکھتا ہے۔ تو انہی مزدوروں اور ملازمین کے تعاون اور ان کی دن رات کی محنتوں سے ایک چھوٹی دکان سے لے کر بڑی سی بڑی کمپنیاں وجود میں آتی ہیں۔ خوب اچھی طرح یاد رکھیں کہ صرف پیسوں سے پیسہ نہیں بنتا ہے، بلکہ اس میں محنت و مزدوری کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، جس سے کمپنیوں کے مالکان ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں کے مالک بن جاتے ہیں، اور ان کی تجارت کو کافی فروغ مل جاتا ہے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ انہی مالکان اور تاجروں کے تعاون ہی سے ملازموں کی بھی معاشی حالت درست ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اب وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے خاندان کے لیے سہارا بھی بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اب ناظرین، اب لاک ڈاؤن کے وقت ان کمپنیوں کے مالکان کے کندھوں پر دوہری ذمہ داری آ گئی ہے۔ لہذا ایک انسانی اور اخلاقی فرض بنتا ہے کہ جن مزدوروں اور ملازموں کی وجہ سے وہ اپنی تجارت کو آگے بڑھانے میں کامیاب رہے، اب اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ نہ چھوڑا جائے۔ ہم ان ایام میں ان کا خصوصی خیال رکھیں، اگرچہ کہ اب وہ ملازمت یا مزدوری نہیں کر رہے ہیں، بغیر کام کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود
ہم فکر و خبر کی سچی بات کے اس پروگرام سے آپ سے یہی گزارش اور التماس کریں گے کہ مشکل کی اس گھڑی میں آپ اپنے ملازمین کا ساتھ دیں، ان کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو دل کھول کر ان کی مکمل تنخواہ ادا کرے۔ آپ سے اتنا نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم آدھی تنخواہ انہیں دے کر اللہ کے نزدیک اپنی قدر و منزلت بڑھائیے۔ اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کی خبر گیری کر کے ان کے مسائل آپ اپنی استطاعت کے بقدر ادا کرنے کی تو کوشش کر سکتے ہیں۔ حدیث شریف کی روشنی میں جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ مشکل وقت میں کسی کے کام آنا اور وہ بھی اپنوں کے، یہ اللہ کے نزدیک بڑے ثواب کی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے گویا اس لاک ڈاؤن سے آپ کو خیرخواہی، ہمدردی، غمخواری کا ایک ذرّی موقع عطا کیا ہے۔ آپ اس کو ہرگز ہاتھ سے جانے نہ دیں، اپنے ملازمین کی مدد و اعانت کریں۔ اس کی وجہ سے آپ کی تجارت میں بہت ترقی ہوگی، آپ کا مقدر کہیں نہیں جائے گا۔ ان بن ایام کا عوض اللہ آپ کو اگلے مہینوں میں عطا فرمائے گا، رزق میں برکت دے گا، کم وسائل میں زیادہ ضروریات کی تکمیل فرمائے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اس قدر نوازے گا جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکو گے۔ ناظرین، اسی پر اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔